بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آنے والے تمام عزیز طلبہ اور طالبات کو امریکن لائن اسٹف کی آن لائن کلاسز کے اندر خوش آمدید۔ آپ کے معلم حافظ محمد احمد رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ایز پر روٹین آپ کو لیکچر دینے میں بھی مصروف ہیں۔ یقیناً آپ ان سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم جس شاعر کی بات کریں گے ان کا نام ہے جگر مراد آبادی۔ تخلص آپ کا جگر تھا۔ آپ دیکھیں تخلص کی علامت بھی جگر کے اوپر ہی لگی ہے۔ آپ کی پیدائش 1890 میں ہوئی۔ میں آپ کو اس کو لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے ماشاءاللہ اس کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی رہے۔ آپ کی جو پیدائش کا عمل تھا وہ 1800 میں ہوا، 1890 میں، اور آپ کی جو وفات ہے 1960 میں ہوئی۔ جگر کا اصل نام علی سکندر اور تخلص جگر تھا۔ بنارس میں پیدا ہوئے لیکن ان کا خاندان بجوا بنارس سے ہجرت کر کے مراد آباد بسا تھا۔ چنانچہ جگر مراد آبادی کے علائے اور اسی کلمی نام سے مشہور ہوئے۔ جگر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی جس میں فارسی کی چند ابتدائی کتابیں شامل ہیں۔ شاعری کا ذوق ورثے میں پایا تھا۔ جگر کے والد علی نظر صاحب دیوان شاعر تھے۔ جگر اپنی افتادی طبع کے لحاظ سے نیک درویش منش اور سلیم الطبع تھے۔ انہوں نے حج بھی کیا اور مدینہ منورہ میں نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بہت سی نعتیں بھی کہیں۔ دین کی طرف ان کی توجہ اور رغبت میں اصغر گونڈوی کا بھی دخل تھا۔ جگر مشاعروں میں بھی مقبول تھے۔ ان کی آواز بہت اچھی تھی۔ وہ شعر خوانی ترنم سے کرتے اس لیے مشاعرہ لوٹ لیتے تھے۔ ان کے ہاں تغزل کی نمایاں جو تھی خصوصیات، تغزل غزل کی نمایاں عناصر نمایاں ہیں۔ ابتدائی دور میں وہ داغ دہلوی سے متاثر تھے۔ داغ دہلوی اقبال کے استاد بھی ہیں، لیکن پھر غزل گو میں اپنے ایک خاص رنگ پیدا کیا۔ تاہم غزل کی کلاسیکی روایت کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان کا کلام پختہ ہے اور ان میں ایک والہانہ پن اور نغمہ کا احساس ہوتا ہے۔ ان کے متعدد شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں جس میں آتش گل، داغ جگر، شعلہ طور زیادہ مقبول ہیں۔ آج ہم جو جگر مراد آبادی کی غزل پڑھنے جا رہے ہیں، مجھے یہ پڑھاتے ہوئے بے حد خوشی ہے۔ اور جگر مراد آبادی غزل گو شاعروں میں جو کلام رکھتے ہیں، جو مقام رکھتے ہیں، وہ ایک لیول کا ہے۔ آپ ذرا سنیے گا۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ مل کے بھی جو کچھ کبھی نہ نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس شاعر نے کیا اپنی غزل کا کمال رنگ بھر دیا۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، شاعر کہتے ہیں آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ کہتے ہیں دل ہر ایک سے نہیں لگایا جاتا اور نہ ہی ہر ایک سے دل لگتا ہے۔ جملے پہ ذرا غور فرمائیے گا۔ فرماتے ہیں دل ہر ایک سے نہیں لگتا، دل ہر ایک سے نہیں لگتا، دل کسی کسی سے لگتا ہے۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ دل کم ملتا ہے مگر آدمی دوسرے آدمی سے ملتا ہے۔ جگر مراد آبادی کا میں آپ کو اصل نام بھی عرض کر چکا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، بھول نہیں جانا، امپورٹنٹ ہے۔ علی جو نام تھا علی سکندر تھا، ٹھیک ہے، علی سکندر۔ اور آپ کے جو کلام تھے آتش گل، داغ جگر اور شعلہ طور۔ جی، جگر مراد آبادی کی جو غزل کے اندر خوبصورت گفتگو ہے وہ یہ ہے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، ستم ظلم کو کہتے ہیں، جو ظلم و ستم کیے جاتے ہیں اس کو بول رہے ہیں۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ستم ظلم جو اس نے مجھ پر ظلم کیے ہوتے ہیں نا، تو میں اب دل میں سوچ کر بیٹھا ہوتا ہوں کہ میں نے اب اس سے بات نہیں کرنی، میں نے اس سے ناراض رہنا ہے، میں نے اس سے غصہ کرنا ہے، میں نے اس کو اپنے نخرے دکھانے ہیں، میں نے اس سے ناراضگی کا اظہار کھل کر کرنا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ تم جو ہے وہ بہت ظالم ہو وغیرہ وغیرہ، اور تم ناراض رہ کر، دور رہ کر، بات نہ کر کے مجھ پر ظلم کرتے ہو۔ تو کہتا ہے جب وہ مجھ سے ملنے آتا ہے نا تو بس سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ مجھے غالب کی غزل یاد آئی، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوئے تب یاد آیا، دل لگایا تھا بہت مشکل سے، پھر تیرا وعدہ شب یاد آیا۔ بڑی پیاری غزل ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ جب وہ آئے تو تب جب تم آتے ہو تو پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہتا سوائے تمہارے آنے کے، تو بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ کہتے ہیں وہ ایسے مجھ سے ملتا ہے گویا کہ کچھ ستم ہی نہیں کیے،
اس قدر اس کا انداز ہے کہ اس کو دیکھ کر سب بھول جاتا ہوں۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ بھی تیری ہنسی سے مل رہا ہے، گویا کہ میں ہنسی کو دیکھتا ہوں تیری، جب پھولوں کے رنگ کو دیکھتا ہوں، جیسے گلاب لال ہوتے ہیں یا گلابی ہوتے ہیں پھول، تو کہا تیرے ہونٹ بھی لال اور گلابی ہوتے ہیں، گویا کہ جیسے وہ کھلے ہوتے ہیں ایسے تو کھلا ہوا ہے، تیری مسکراہٹ ایسی کھلی ہوئی ہے کہ تیرے اندر کا احوال بیان کرتی ہے۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ اور توجہ طلب شعر ہے، سلسلہ فتنہ قیامت کا، سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فتنے سے مراد یہاں پر فساد نہیں ہے، فتنہ سے مراد یہ ہے کہ جو ایک چیز برپا ہونی ہے، ایک جو امتحان برپا ہونا ہے، فتنہ سے مراد یہاں پر ایک چیز جو آنی ہے، مراد یہاں پر جو چیز آنی ہے، کہتے ہیں جو قیامت آنی ہے تیری خوش قامتی سے ملتا ہے، گویا کہ جیسے قیامت آنی ہے اور ہر قیامت کے دن ہر ایک کو انتظار ہوگا قیامت کے آنے کا، کیونکہ وہ روز حساب ہوگا، گویا کہ خوش قامتی جب تو آئے گا تو وہ تیرے آنے کا انداز ہوگا، تیرے آنے کا انداز قیامت ہوگا، اور اس دن ہم بھی بیٹھ کر حساب کریں گے کہ آج بے حساب باتیں کرنی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے شاعری کا انداز، کتنی گہری گہری باتیں اور اچھے انداز میں سمجھا رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ آخری شعر میں تو شاعر نے، سوری آخری نہیں، یہ باقی دو شعر بھی رہتے ہیں، اس صفحہ کے آخری شعر میں شاعر مل کے بھی جو کسی سے نہیں کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ جگر مراد آبادی نے کھل کر بات کہہ دی اور وضاحت کر دی، فرماتے ہیں کہ بھائی سن لو کہ دل بھی اسی سے لگتا ہے جو مقدر یا نصیب میں نہیں ہوتا، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، کہتے ہیں جس سے ملاقات ہوتی ہے اور وہی ہماری قسمت میں نہ ہو تو دل بھی اس سے ایسا کمال کا لگتا ہے کہ بس اس کے بعد کوئی اور بات نہیں ہوتی۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا شیخ غلام حمدانی مصطفی جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ نہیں سوری یہ میرے خیال سے مولانا حسرت موہانی ہے یا امیر تقی میر ہے۔ اچھا، یہ دو اشعار اور ہیں، کہتے ہیں کاروبار جہاں سنورتے ہیں ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے، روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ یہ بڑی گہری بات کی ہے، اس یہاں پر ایام گوئی سے کام لیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کاروبار جہاں سنورتے ہیں، کاروبارے جہاں سنورتے ہیں، مجھے کاروبار جہاں کون سے کاروبار، ہوش جب بے خودی سے کہتے ہیں جب ہمیں بے خودی سے ہوش ملتا ہے، خوشی آتی ہے، ہوش جب ملتا ہے بے خودی سے، تو کاروبار جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہوش بھی تبھی ملتا ہے جب بے خودی آتی ہے، اور بے خودی تب آتی ہے جب کاروبار سنورتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کاروبار ہی میرا کاروبار، محبت کا کاروبار، گویا کہ کاروبار کو اس نے ایک جاب کہا، جاب سے مراد ایک ایسا عمل جو روز کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں محبت روز کی جاتی ہے، بار بار کی جاتی ہے، صبح و شام کی جاتی ہے، سوار رہتی ہے کام کی طرح، ہوش تبھی آتا ہے جب بے خودی سے ملتا ہے، اور آخر میں روح کو بھی مزہ محبت کا تیری ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ کہتے ہیں میری روح کو بھی تبھی تسکین میسر آتی ہے جب گویا تو میرے پاس بیٹھ کر جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے، میرے پاس بیٹھ کر اپنے حال بیان کرتا ہے، میرے پاس بیٹھ کر تو گفتگو کو مکمل کرتا ہے، تو میرے پاس موجود رہتا ہے، تو بات کرے یا نہ کرے تیری موجودگی جو مجھے احساس دیتی ہے، میری روح کو بھی محبت کا مزہ ملتا ہے۔ تو مندرجہ سوالات کی جو موجود ہیں آپ کے پاس نوٹس میں، جب آپ وہ بھی دیکھ لیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو ہے وہ محبت کی سادگی سے ملنے کا شاعر پر کیا اثر ہوتا ہے، ایم سی کیوز ہے، محبت کے ستم بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی ایم سی کیوز میں یہ ذرا دیکھ لینا، پھولوں کا رنگ محبوب کو کس سے ملتا ہے، ہنسی سے، شکل و صورت سے، شکل و صورت سے یہ تھا ہنسی سے، فتنہ قیامت کا سلسلہ کس سے ملتا ہے، محفوظ کی محبوب کی خوش قامتی سے، دل ٹوٹ کر کس سے ملتا ہے، مل کے بھی جو نہیں ملتا، بے خودی سے ہوش آنے سے کیا ہوتا ہے، کاروبار جہاں سنور جاتے ہیں، روح کو محبت کا مزہ کم ملتا ہے دل کی ہمسائیگی میں، کوسین میں دیے گئے الفاظ سے درست سے آپ کا انتخاب کرتے خالی جگہ پر کریں، محبوب دل آدمی ڈیش مگر کم کسی سے ملتا ہے آدمی، دوسرے شعر میں وہ سے مراد کون ہے، محبوب آدمی یا دوست، محبوب ہے، کاروبار ڈیش سنورتے ہیں جہاں سنورتے ہیں،
7ویں شعر غزل کا مطلع مقطع یا آخری شعر، اوبویسلی آخری شعر ہے۔ اس غزل میں ردیف اور قوافی کی نشاندہی کریں۔ ردیف کہتے ہیں آخر میں آنے والے الفاظ جو ایک جیسے تھے، جیسا کہ یہ دیکھیے گا ملتا ہے، سے ملتا ہے، سے ملتا ہے، سے ملتا ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ ردیف ہیں۔ اور قوافی قافیے کی جمع ہوتی ہے، ہمسائیگی، خودی، کامتی، ہنسی، سادگی، یہ سارے جو ہیں وہ قوافی ہیں اس کی، جو ہم ملتے جلتے الفاظ کو کہتے ہیں۔ کسی شعر میں آخر میں آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ اگر شعر میں ردیف بھی ہو تو ردیف کا ہونا جو ہے لازمی نہیں، تو قافیہ ردیف سے پہلے آئے گا۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، ردیف کی بھی شاید جہاں پر مثال موجود ہے، اور آپ کو یہ بھی اس کو ذہن میں رکھنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔